ہم سیاسی تجزیہ لینا چاہیں گے نصرت جاوید سے. ہم جوائن کیا ہوا. نصرت السلام علیکم. السلام علیکم اللہ صاحب. آپ کو مبارک ہو. ایک تو جب سے آپ نے نیا پروگرام شروع کیا ہے میری آپ کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں آفیشلی ہمیں آپ کو آن ایئر مبارک دینے کی ضرورت ہے، تو آپ کو بہت مبارک ہو. بالکل بہت بہت شکریہ بھائی، بالکل بہت بہت شکریہ. وی ہیو گون اے لانگ وے. ہم تو فرینڈ سے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں بھیا، بہت طویل ہماری رفاقت ہے، تو جی آپ کی جی محبت بالکل آگے بالکل. ہمیشہ درکار رہتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ایکنالج کیا. ذرا یہ بتائیں کہ یہ تو مبارکبادیاں ہو گئیں صحافتی، سیاست میں کوئی مبارکباد دینے کی خبر ہے؟ کیونکہ ایک طرف سے عمران خان جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ جانے کس کس عہدے پر فائز کرتے ہیں روزانہ، اور ہم تو ہاتھ جوڑ کے اپنے ویلاگز میں ان کو کہتے رہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں. دوسری طرف سے ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہیاں دے رہے ہیں. ادھر سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگنے کی خبریں کر رہا ہے. میں تو یہ سیاسی منظرنامہ اس کو اب سم اپ کیسے کریں گے؟ واٹ از ہیپننگ؟ میں طلعت صاحب، میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں، اگر آپ مجھے یہی سوال جو ہے نا پیر کی صبح پوچھتے تو میں آپ کو کہتا کہ جی آپ کو پتہ ہے جب ٹرانزیشنل فیز ہوتی ہے تو بہت ساری افواہیں چلتی ہیں. پاکستان کی چونکہ خاص پیکیولر ہسٹری رہی ہے، لیکن یہ کہ طلعت صاحب پیر کے بعد سے کچھ ایسی کانکریٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جن کی وجہ سے میں بھی اس شک کو شبے میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ کیا واقعی ہمارے ہاں جمہوریت کے راستے اور کھل رہے ہیں، ہم واقعتاً سموتھ انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا کہ ایکس فیکٹر کی طرف داخل ہو رہے ہیں جہاں پر کم از کم آئندہ انتخابات کو مارچ اپریل تک مؤخر کیا جا سکتا ہے. although I'm not sure. میں آپ کو کہہ رہا ہوں I got confused. اگر آپ مجھے پیر کو فرض کیجئے صبح 11 بجے تک یہ پوچھتے تو میں انتہائی ڈھٹائی سے کیمرے میں آپ کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا کہ جی میری دانش میں تو نومبر کی زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 تاریخ سے زیادہ الیکشن جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پیر منگل بدھ جمعرات، آج ہوئی جمعرات کے رات کو 10:15 10:30 بج گئے. تو اس میں کیا ایسی چیزیں ہوئیں کہ آپ اتنا ریڈیکل ریویو کر رہے ہیں اپنے اس ٹیسٹ کو جو آپ نے جی مجھے سب سے پیر پہلے تو کو یہ ہوا دیا؟ جی طلعت صاحب، میں آپ کو جلدی کہتا ہوں جی. اسحاق حاکمانی صاحب نے پیر کے دن کوئی تقریباً 12 بجے کے قریب ایک ٹویٹ کیا. جب میری نگاہ پڑی تو اس وقت 52,000 لوگ، 52,000 اس کو دیکھ چکے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ حالات میں الیکشن ہوئے تو وہ جو ہے اس کو بتحریک انصاف کے قائد مانیں گے نہیں اگر وہ ہار گئے تو، اور اگر وہ جیت گئے تو اقتدار میں آ کر وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جس میں ہمارے جیسے بد نصیب تو شامل ہیں اور ہمیں عادت بھی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ریاست کے مقتدر ادارے اور ججز وغیرہ بھی ان کے عطاب سے اس دفعہ محفوظ نہیں رہیں گے. اور انہوں نے اختتام اس بات پر کیا کہ اگر یہ انتخابات ہوئے تو خدا نخواستہ یہ ان کا لکھا ہوا ٹویٹ ہے جی، 1971 کی تاریخ دہرائی جاتی ہے، یعنی جا سکتی ہے. اچھا، میں آپ کو پتا ہے عموماً اپنے پروگرام میں گیسٹ کو بہت کم زحمت دیتا ہوں، لیکن آئی گاٹ سو الارمڈ کہ میں نے ان کو اپنے پروگرام میں لے لیا، اور میں نے ان کو تھوڑا سا، چونکہ ان سے دیرینہ شناسائی ہے، میں نے بے تکلفی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا جی آپ نے تو ابھی ایک جماعت بنوائی ہے، تو آپ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ ہو کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی آپ کی دال نہیں گلے گی، تو آپ اپنے لیے کہ گلیاں ہومن سنجیاں، آپ یہ اس طرح کی ایک پینک سٹیٹ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن جی وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کافی آرگومنٹس دیے جو فرینکلی سپیکنگ جن میں سے زیادہ تر سے میں ایگری نہیں کیا، لیکن وہ ڈٹے رہے. اس کے عین ایک دن بعد میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلایا، تو میرا یہ خیال تھا کہ جی وہ خود ذاتی طور پر جو ہے وہ اتنے زیادہ وہ تھوڑے سے مایوس یا دل شکن ہو چکے ہیں کہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہتے. لیکن وہ 20 منٹ سے زیادہ طلعت صاحب کنسسٹنٹلی یہ بحث کرتے رہے کہ موجودہ حالات میں جو الیکشن ہوں گے وہ کسی بھی صورت پاکستان کے کسی بھی مسئلے کا حل پرووائڈ نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ اصل طاقت وہی ہے جہاں پر یہ شروع سے تھی، اور وغیرہ اور وغیرہ، اور اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کیا فائدہ ایسے انتخابات میں حصہ لینے کا جس کا کوئی مقصد نہ ہو. چلیں جی،
اس کے بعد کل جو ہے میں کھوج لگاتا رہا کہ یہ انہوں نے بہت خفیہ سے یہ شروع کیا تھا کہ جی انتخابی ریفارم کا کوئی بل، بڑی یہ خفیہ میٹنگز کر رہے تھے، اور یہ خیال تھا کہ آج جو قومی اسمبلی بلائی گئی ہے اس میں وہ اصلاحات جن پہ ان کا کنسنسس بلڈ ہو گیا ہے اس کو عجلت میں منظور کروا لیا جائے گا۔ کل جب میں نے اس کا پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ نہیں، اس پہ حکومتی حلقے جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے عجلت سے منظور کروا کے صدر صاحب کو بھجوا بھی دیا تو صدر صاحب کی جہاں محبت ہے 10 دن وہ پہلے لگا دیں گے، 10 دن بعد میں لگائیں گے، تو اس طرح نہ تو ریفارمز ہو پائیں گی، لیکن اس دوران یہ ہوگا کہ 13 اگست آ جائے گی اور حکومت 60 دنوں، وہ جو خواہش ہے کہ 90 دن مل جائیں انتخاب کے لیے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ جب میرے تک یہ بات آئی طلعت صاحب تو میں ذرا وہ ہوا پریشان، سوچ وچار کرتا رہا ادھر ادھر سے۔ آپ کو ظاہر ہے کہ سازشی کہانیاں تو لوگ سناتے ہیں، سازش تو کوئی نہیں بتاتا۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے جی، اس کا ایجنڈا میں نے دیکھا جب، تو اس میں ایسی یعنی کہ اصلاحات وغیرہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ البتہ ایک دو ایسے قوانین ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ وہ منظور ہوئے تو ان کی اپنی ریپرکشنز ہیں، ان میں سے کچھ شاید ضرورت بھی ہیں ہمارے، جیسے ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے والی ایک بات ہو۔ تو آل ٹوگیدر یہ 4-5 محرکات ہیں جس سے آپ سمجھیں کہ آپ کے اینٹناز جو ہیں they went up کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ Nusrat, I would have really wanted to discuss more with you, short on time here، لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کر دیا میرے خیال میں تجزیہ نگاروں کے لیے اس میں کافی مواد ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ہماری طرف سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔